بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائن۔ عالمی قوتیں اسرائیل حزب اللہ جنگ پر 21 روزہ سیز فائر کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئیں۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپوں کے بعد عالمی قوتیں جنگ بندی کے لیے متحرک ہو گئیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے لبنان میں حزب اللہ پر حملے جاری ہیں، جس سے رہائشی علاقوں میں بھی خوفناک تباہی ہوئی ہے۔ جواب میں حزب اللہ نے بھی فضائی حملے کیے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور جنگ کے پھیلاؤ پر عالمی قوتیں سر جوڑ کر بیٹھ گئیں۔ امریکہ اور فرانس نے 21 روزہ جنگ بندی کی تجویز دی ہے۔ اس تجویز کی حمایت سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سمیت یورپی یونین، آسٹریلیا، کینیڈا، اٹلی اور جرمنی، جاپان نے بھی کر دی۔ عالمی دباؤ مسترد، اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کا جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے لبنان میں جنگ بندی کو مسترد کرتے ہوئے حملے جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقوام عالم کے جنگ بندی کے مطالبے کی مخالفت کر دی اور دو ٹوک کہا کہ وہ لبنان میں جنگی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی جارحیت کے دوران لبنان پر تازہ حملوں میں 3 شہری جام بحق اور 17 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے گزشتہ روز سے جاری حملوں میں 72 لبنانی شہری جام بحق اور 620 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے 2 ریزرو بریگیڈز کو لبنان کی سرحد پر بلا لیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے ساتھ سرحد پر لڑائی میں شدت آتے ہی اسرائیلی فوج نے جمعرات کے روز 2 ریزرو بریگیڈ کو لبنان کے ساتھ شمالی سرحد پر طلب کر لیا۔ ایک فوجی بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں بریگیڈز کو شمالی میدان میں آپریشنل مشنز کے لیے بلایا گیا ہے۔ غزہ کے بعد لبنان میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ میں جنگ کا دائرہ پھیلنے لگا ہے۔ عالمی سطح پر اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں اسرائیلی چیف آف اسٹاف نے لبنان میں ممکنہ دراندازی کے لیے فوج کو تیار رہنے کا حکم جاری کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لبنان پر زمینی حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ امریکہ فلسطین اور لبنان میں اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ آیت اللہ خامنائی، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ فلسطین اور لبنان میں اسرائیلی جنگ کی پشت پناہی امریکہ کر رہا ہے۔ اگرچہ اس جنگ میں حزب اللہ کو نقصان پہنچا، مگر یہ جنگ اسرائیل نہیں، مزاحمتی قوتیں ہی جیتیں گی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ صدارتی الیکشن کے لیے امریکی حکومت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ یہ ظاہر کرے کہ اس نے صہیونی حکومت کی مدد کی ہے اور اسے جنگ جتوائی ہے۔ ساتھ ہی امریکی حکومت کو مسلمانوں کے ووٹوں کی بھی ضرورت ہے، اس لیے وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے وہ اس جنگ میں ملوث ہی نہیں ہیں۔ پیوٹن نے مغربی ممالک کو خبردار کر دیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے مغربی ممالک کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ دشمن نے اگر ایسے روایتی ہتھیار بھی استعمال کیے جن سے روس یا بیلاروس کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوا تو ان ممالک کے خلاف روس نیوکلیر ہتھیار استعمال کرنے میں ذرا دیر نہیں کرے گا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق صدر پیوٹن نے یہ بات سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس میں نیوکلیر ہتھیار استعمال کرنے سے متعلق ریاستی پالیسی کے بنیادی اصولوں کی وضاحت کی گئی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ خطرات کی فہرست میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے، جن سے نمٹنے کے لیے یہ اقدامات کیے جائیں گے۔ سعودی ولی عہد کو اردن کے بادشاہ کا برادرانہ تعلقات کا پیغام موصول۔ سعودی عرب کے وزیر اعظم اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے برادر ملک اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم کا ایک تحریری پیغام موصول کیا ہے۔ یہ پیغام دونوں برادر ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات سے متعلق ہے۔ یہ پیغام وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی جانب سے وزارت خارجہ کے نائب وزیر انجینئر ولید بن عبدالکریم نے ریاض میں وزارت کے ہیڈ کوارٹرز میں اردن کے سفیر کے استقبال کے موقع پر ان سے وصول کیا۔
ایران اور پاکستان کا گیس پائپ لائن پروجیکٹ کی رکاوٹیں دور کرنے پر اتفاق۔ پاکستان اور ایران نے اقتصادی اور تجارتی تعاون بڑھانے اور گیس پائپ لائن پروجیکٹ کی تکمیل میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق کر لیا۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے نیو یارک میں ملاقات کی ہے، جس میں مسعود پزشکیان نے شہید صدر ابراہیم رئیسی کے دورہ پاکستان میں کیے گئے سمجھوتوں کو آخری شکل دینے اور ان پر عمل درآمد کے لیے تہران کے عزم کا اعلان کیا۔ کسی امریکی صدارتی امیدوار کو نقصان پہنچا تو ایران کو ختم کر دینا چاہیے، ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی دھمکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر کسی امریکی صدارتی امیدوار کو نقصان پہنچا تو جواب میں ایران یا اس کے کسی شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دینا چاہیے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر میں صدر ہوتا اور ایران ہمارے کسی صدارتی امیدوار کو قتل کی دھمکی دیتا تو جواب میں سخت رد عمل دیتا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ میں ایران کو کہتا ہوں کہ اگر ہمارے کسی صدارتی امیدوار کو نقصان پہنچایا تو تمہارے پورے ملک یا کسی بڑے شہر کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اسرائیل کی غزہ کے اسکول پر وحشیانہ بمباری، 15 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے جبالیہ میں ایک اور اسکول پر بمباری کر دی، جس کے نتیجے میں 15 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک اسکول کو نشانہ بنایا۔ اس اسکول کے پناہ گزین کیمپ میں سینکڑوں فلسطینی خواتین اور بچوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ اسرائیلی بمباری نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ اسرائیلی حملے، پاکستانی شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت۔ لبنان پر اسرائیلی فضائیہ کے حملوں کے پیش نظر پاکستان نے بھی اپنے شہریوں کو فوری طور پر لبنان چھوڑنے کی ہدایات جاری کر دی۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ لبنان میں جاری حملوں کے سبب پاکستانی شہری لبنان کا سفر کرنے سے گریز کریں۔ لبنان میں رہائش پذیر پاکستانی دستیاب کمرشل پروازوں کے ذریعے فوری ملک چھوڑ دیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ جو شہری بعض وجوہات کی بنا پر لبنان چھوڑنے سے قاصر ہیں وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں اور بیروت میں پاکستانی سفارت خانے سے مسلسل رابطے میں رہیں۔ لبنان پر اسرائیلی طیاروں کی ایک بار پھر بمباری، مزید 72 افراد شہید، 5 لاکھ افراد کی نقل مکانی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق لبنان میں شہداء کی مجموعی تعداد 620 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی جارحیت کے بعد سے اب تک جنوبی لبنان سے 5 لاکھ سے زائد شہری نقل مکانی کر چکے ہیں۔ پاکستان کا آذربائیجان کے ساتھ JF-17 بلاک 3 لڑاکا طیاروں کی فروخت کا معاہدہ۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یا SPR کے مطابق آذربائیجان کی فضائی طاقت بڑھانے کے لیے JF-17 بلاک 3 لڑاکا طیاروں کی فروخت کا معاہدہ طے پا گیا۔ ISPR کے مطابق آذربائیجان کے صدر کے حالیہ دورہ پاکستان کے دوران ان کو JF-17 لڑاکا طیاروں کی جنگی صلاحیتوں سے متعلق بریفنگ دی گئی تھی۔ بارش برسانے والا نیا سسٹم پاکستان میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے پاکستان کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیشگوئی کر دی گئی۔ DGPDMA نے الرٹ جاری کرتے ہوئے پورے صوبہ کے ڈپٹی کمشنرز کو مشینری سمیت عملہ کو الرٹ رکھنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ واضح رہے کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری الرٹ میں کہا گیا ہے کہ 1 اکتوبر تک تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے۔ JUI کے انٹرا پارٹی انتخابات 29 ستمبر کو ہوں گے، شیڈیول جاری۔ ترجمان JUI اسلم غوری کے مطابق مرکزی انتخابات 29 ستمبر کو پشاور میں ہوں گے۔ انتخابات میں ملک بھر سے مرکزی کونسل کے ممبر شرکت کریں گے۔ انتخابات میں مرکزی امیر اور سیکرٹری جنرل کا چناؤ کیا جائے گا۔ یاد رہے خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور پنجاب کے انتخابات مکمل ہو چکے ہیں۔ بغاوت پر افسانے کا مقدمہ، عدالت نے فواد چودھری کو بری کر دیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے بریت کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ فواد چودھری پر الیکشن کمیشن کو منشی کہنے پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ دوسری جانب سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے وزیر اعلیٰ پنجاب پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے وزارت اعلیٰ کے لیے اپنے والد کی 50 سال کی سیاست
तबाह कर दी। मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। दरख्वास्त में कहा गया कि 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। इमरान खान ने 28 सितंबर को रावलपिंडी में होने वाला जलसा मनसूख कर दिया। बानी पीटीआई ने पार्टी क़यादत को जलसे की इजाज़त की दरख्वास्त वापस लेने की हदायत जारी कर दी, जबकि रावलपिंडी में हफ्ते के रोज़ भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया। अडयाला में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि हमें मालूम है ये जलसे की इजाज़त नहीं देंगे, अगर इजाज़त मिली भी तो शहर से कहीं दूर मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात में आलमी बरादरी से गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी को रोकना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के दरमियान न्यूयॉर्क में अहम मुलाकात हुई, जिसमें गज़ा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।